دوستوں، فرعون کسی شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک نظام کا نام ہے۔ اس فرعونی نظام کی گدی پر جو بھی بیٹھا ہوا ہوگا وہ فرعون کہلائے گا، یعنی کہ وہ نظام حکومت جو لوگوں کو حکمرانوں کا غلام بنا دے۔ اس نظام کو چلانے والی اتھارٹی کو اللہ نے فرعون کہہ کر پکارا ہے۔ اس نظام کو بنانے کے دو اہم اصول ہیں جو ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ سب سے پہلا اکانومی، یعنی کہ ایسی اکانومی پالیسی بنانا کہ جو تمام شہریوں کی محنت کی کمائی کو ٹیکس کی صورت میں یا منافع کی صورت میں حکمرانوں اور سرمایہ داروں تک پہنچا دے، یعنی کہ محنت ہو کسان کی اور منافع ہو زمیندار کا۔ فرعون کے اکانومی ڈپارٹمنٹ کو چلانے والے کو اللہ نے قارون کہہ کر پکارا ہے۔ قارون کے خزانے کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ قارون ہی ہے جو زمین کا حسن اور ایکویلیبریم کو تباہ کر کے زمین پر فساد برپا کر دیتا ہے۔ حسن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنے بہترین تناسب یا ایکویلیبریم میں ہونا، اور فساد معنی ہوتے ہیں کسی ایکویلیبریم کو بگاڑ دینا، خراب کر دینا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ماڈرن سائنس نے زندگی اور موت کی ڈیفینیشن کیا دی ہے؟ زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کیمیکل سسٹم ہے دیٹ یوزز انرجی ٹو کیپ اٹ سیلف فرام ریچنگ کیمیکل ایکویلیبریم۔ ایک کیمیکل سسٹم جو کہ کیمیکل ایکویلیبریم کی طرف بڑھ رہا ہو انرجی کو یوز کرتے ہوئے، اس کو زندگی کہیں گے، اور جیسے ہی یہ ایکویلیبریم ختم ہوگا، خراب ہوگا، وہ موت کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہی انسانی معاشرہ زندہ معاشرہ کہلائے گا، سیویلائز معاشرہ کہلائے گا جہاں ایکویلیبریم موجود ہو، اور جہاں یہ ایکویلیبریم امیر غریب کا فرق آ جائے گا اور یہ انتہا کی حد تک چلا جائے گا، وہاں فساد ہو جائے گا، وہاں موت ہو جائے گی سیویلائزیشن کی، انسانی معاشرے کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عوام تو تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کیسے یہ سب ہونے دیتے ہیں؟ کیوں اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ یہاں آتا ہے وہ دوسرا کردار۔ وقت کے فرعون اس عوامی انقلاب کو روکنے کے لیے جس شخص یا ادارے کو اپنا شراکت دار بناتے ہیں، قرآن اس کو حامان کہہ کے پکارتا ہے۔ حامان یعنی کہ مذہبی پیشوا۔ یہ مذہبی پیشوا یا وقت کے حامان عوام کا فوکس فرعونوں کے ظلم سے ہٹا کر خارج میں موجود خدا، اس کی ناراضگی سے بچنا، اس کو خوش کرنا، ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں۔ آپ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لیں یا موجودہ تمام ممالک، تھرڈ ورلڈ کے ممالک دیکھ لیں جہاں ظلم ہے، غربت ہے، وہاں آپ دیکھیں کہ مذہبی پیشواؤں کا رول کیا ہے۔ آپ ذرا سے ڈاٹس کنیکٹ کرنے کے بعد دیکھ لیں گے کہ مذہبی پیشوا ہمیشہ فرعونوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ قارون کی معاشی پالیسیاں لوگوں کو غریب، جاہل اور غلام بنا دیتی ہیں، اور مذہبی پیشوا عوام کی اس حالت کے بینیفیشری ہوتے ہیں۔ جتنی غربت ہوگی اتنا ہی مذہب کا پرچار ہوگا، انسان جتنا جاہل ہوگا اتنا ہی خدا سے دور ہوگا، اور ان مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر وہ جس کی چاہے جان لے لے گا، جہاں چاہے بم مار دے گا یا خود پھٹ جائے گا۔ مذہبی پیشوا نہ تو خود فرعونوں کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی اور کو کھڑا ہونے دیتے ہیں۔ اب ایسا ہی ایک کلپ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا دیکھا جس میں وہ بجلی کے بے انتہا مہنگے ہونے پہ مفید مشورے دے رہے ہیں۔ آئیے ذرا سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بجلی کی تاریں اپنے گھروں سے نکالو، ابھی سولر پلیٹیں سستی ہوئی ہیں، قرضے لے لے کے پلیٹیں خرید لو۔ صحیح بتا دوں، گورنمنٹ سے اپنے آپ کو کیا کرو۔ دیکھو پاکستان میں ایک بڑی خوبی کیا ہے، ایک تو بہت بڑی برائی ہے گورنمنٹ کرپٹ، ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے ہمارے، گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں، اور سسٹم بھی باہروں والوں کی طرف سے ایسا مسلط ہے کہ ٹھیک ہونے کا بہت مشکل ہی چانس ہے۔ لیکن ایک بڑی خوبی ہے کہ پاکستان میں آپ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کیے بغیر بھی رہ سکتے ہو، یہاں خود قدرتی وسائل اتنے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا ہے میرے بھائی؟ بولو، سورج ہے، اس سے بجلی بناؤ یار۔ گاؤں دیہاتوں میں دیکھو نا، ایک پلیٹ لگی ہوئی ہوگی، ساتھ میں ایک موٹر لگی ہوئی ہوگی، ڈنگ 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 پوری موٹر سارا دن پانی کھینچتی رہتی ہے، کوئی بجلی کا بل نہیں آ رہا۔ تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہو۔ آپ کہہ سکتے ہو پلیٹیں کیا فری میں ملتی ہیں؟ تو بجلی بھی تو تم پیسے دے ہی رہے ہو نا، تو پلیٹیں ایک دفعہ کا خرچہ ہے، ابھی نہیں ہے، پیسے اکٹھے کر لو، کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ، تو اس کے لیے کمیٹی ڈال لو۔ تو جو پاکستان میں خود کفیل ہے اس کے مزے ہیں، اور جو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا اس کا بیڑا غرق ہونے کا پورا خطرہ ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ نے دیکھا کس خوبصورتی سے ہنستے ہنستے یہ عوام کا دھیان اور فوکس حکمرانوں کے ظلم اور ان کی تعیشات پر منحصر اکانومی پالیسی سے ہٹا کر کہاں لے گئے۔ کیونکہ مفتی صاحب پاکستان کا ایک معتبر نام ہے، لاکھوں کروڑوں ان کے فالوورز ہیں جو ان کے پیغامات دیکھتے ہیں، تبلیغ سنتے ہیں، تو اس میسج کو میں یہی سمجھوں گا کہ یہ 25 کروڑ عوام کو بجلی مہنگا ہونے پر دے رہے ہیں، کیونکہ بجلی مہنگی تو پوری 25 کروڑ عوام کے لیے ہوئی ہے نا۔
اب مثال کے طور پہ 1 کروڑ گھر ہیں پاکستان میں جو بجلی کے بل سے پریشان ہیں. اب ان کے مشورے کے حساب سے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ 1 پلیٹ لگا لے تو اس پہ کم سے کم خرچہ 10,000 روپیہ تو ہوگا. تو اگر 1 کروڑ روپیہ ملٹی پلائی بائی 10,000 کر دیں تو یہ بن جاتا ہے 1 کھرب روپیہ. یعنی کہ 1 کھرب روپے کا بزنس بن جائے گا سولر انڈسٹری والوں کا. اور سولر انڈسٹری پاکستان میں کہا جاتا ہے نواز شریف چلاتے ہیں. بجلی بھی انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہماری آج اس مقام پہ پہنچ گئی ہے، اور اس کا جو حل دے رہے ہیں اس میں بھی یہ انہی لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں جو خود کفیل ہے اس کے تو مزے ہیں، اور جو گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی تباہی یقینی ہے. یہ بات تو انہوں نے بالکل صحیح کی. تو اس میں غلطی گورنمنٹ کی ہے یا عوام کی ہے؟ تو آپ مشورہ گورنمنٹ کو دیں گے یا عوام کو دیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ عوام کا کیس لے کر حکمرانوں کے پاس پہنچیں، جائیں فرعون کے دربار میں جو بہت سرکش ہو گئے، اور بولیں ان کو کہ تم اور تمہاری پالیسیوں نے میری قوم کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. بجائے یہ کام کرنے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ لوگ سولر پلیٹیں لگا لیں. یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے، کیونکہ آپ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نظام کا کوئی حل نہیں. یہ بات اگر کوئی عام آدمی کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ تو اپنے آپ کو عالم و مفتی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ انسان جس نے قرآن پہ عبور حاصل کیا ہوا ہو. تو قرآن کا ایک عالم بھی اگر یہ بات کہے تو پھر ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ کیا سمجھنا چاہیے ہمیں آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن آیا ہی ایسے اور اس سے برے ترین نظاموں کو صحیح کرنے کے لیے. آپ نے اگر اس کو نہیں پڑھا، اس طرح نہیں سمجھا، وہ آپ کی غلطی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایسا حل رکھتا ہے کہ اگر پاکستان میں اس کو اپلائی کر دیا جائے تو چند سالوں میں پاکستان دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے. ایک ملک کا نظام کیا ہوتا ہے اور کن اصولوں پر بنتا ہے، اس پر میں تفصیلی ویلاگ بنا چکا ہوں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. لیکن قرآن میں دیے گئے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو فرعون کے دربار جانا پڑے گا. فرعون کے ساتھ ہی آپ کے سامنے مسائل کا انبار لگا دے گے جس کو دیکھ کے ہر انسان گھبرا جائے، دماغ چکرا جائے. آپ نے جا کے بس یہ بتانا ہے کہ نظام کا مقصد اور انسان کی زندگی کا مقصد خدا نے بتایا ہے کیا، کس چیز کی نشوونما کرنا نظام مملکت کا منشور اور منتہا ہونا چاہیے. ہر انسان کے اندر، چاہے وہ حاکم ہو یا غلام ہو، وہ کیا چیز ہے جو اس کی موت سے ختم ہوتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو اس کی موت کے بعد باقی رہتی ہے. تو جو چیز باقی رہنے والی ہے اسی کی نشوونما کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. وہ باقی رہنے والی چیز ہے ہماری ذات، ہماری خودی، جو اللہ کی روح پھونکنے سے ہمیں ملی، جو اللہ کے امر سے ہے. اسی کی خوراک ہے اللہ کی صفات. جتنی زیادہ صفات خداوندی ہم اپنی کردار میں، اپنی خودی میں لے کر آئیں گے، اتنی ہی زیادہ نشوونما ہماری خودی کی ہوتی جائے گی. اور یوں جسم کی موت کے بعد ہماری خودی جنت کی زندگی پالے گی. دیکھیے، پاکستان کی اکانومی پالیسی انڈائریکٹ ٹیکسز پر بیس کرتی ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کو قرآن قارون کی پالیسی بتاتا ہے. یہ غیر اسلامی اور غیر قرآنی ہے. ایک غریب انسان ٹیکس دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ اس سے کیسے ٹیکس لے سکتے ہو؟ آپ 100 روپے کا پیٹرول اس سے 350 روپے کا کیسے بیچ سکتے ہو؟ 250 روپے کا ٹیکس آپ کیسے لے سکتے ہو جبکہ وہ غریب آدمی ہے؟ ٹیکس کی اس پالیسی سے امیر ترین ہو جائے گا اور غریب روڈ پر آ جائے گا. قرآن مائکرو اکنامکس پہ نہیں، میکرو اکنامکس پہ بات کرتا ہے. قرآن کا اصول ڈائریکٹ ٹیکسز پر ہے. محنت پر ٹیکس نہیں ہے، پروڈکشن پر ٹیکس ہے. انسان پروڈکشن کرنے کے لیے قدرت کی جو بھی چیز کو استعمال کرتا ہے اس کا لائسنس ٹیکس کی صورت میں حکومت کو دیا جاتا ہے، کیونکہ پروڈکشن کے لیے ہم قدرت کو استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم فری آف کاسٹ استعمال کرتے ہیں. ان چیزوں پر ٹیکس اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے. تو جو چیز بھی انسان کو فری آف کاسٹ ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر ٹیکس لگایا جو کہ اسلامی ریاست کلیکٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک فصل لگتی ہے، زمیندار اس فصل کا مالک بن جاتا ہے، چند ٹکے وہ کسان کو دے دیتا ہے اور سارا منافع خود کھا جاتا ہے. پاکستان میں تو زمینداری پر کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے. اب اللہ کہتا ہے آؤ ذرا ٹیبل پر بیٹھو، شراکت داری یا پارٹنرشپ ڈیڈ یا معاہدہ نکالو اور تم خود بتاؤ اس فصل کے بننے میں تمہارا کیا کنٹریبیوشن تھا اور ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے.
इसी की बिना पर मुनाफे की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। बताओ जरा, जो फसल तुमने लगाई है, जो बीज तुमने बोया है, इन बीजों में जिंदगी तुमने दी है या हमने दी है? एक बीज से जिंदगी निकलने में जमीन के अंदर जो नमकियात चाहिए, वो नमकियात जमीन के अंदर तुमने रखे हैं या हमने रखे हैं? बीज में मौजूद जिंदगी को पानी के मिनरल्स भी चाहिए, और पानी समंदर में होता है। अगर वो पानी आप डाल दोगे फिर तो फसल तबाह हो जाएगी। आपको प्योरीफाइड पानी चाहिए। तो उसके लिए जो अल्लाह ने बादलों का, बारिशों का और दरियाओं का निज़ाम बनाया है, वो तुमने बनाया है या हमने बनाया है? कैसे पानी समंदर से उड़ के बादल बन के तुम्हारी ज़मीनों पर आके बरसता है और उस बीज में से ज़िंदगी निकालता है? बताओ, ये तुमने किया या हमने किया? बीज से निकली इस जिंदगी को तवानाई भी चाहिए जो सूरज से मिलती है। तो सूरज तुमने बनाया है या हमने बनाया है? उस सूरज से मिलने वाली तवानाई को फोटोसिंथेसिस के जरिए से खुराक में तुम कन्वर्ट करते हो या हम करते हैं? जब ये सब हम करते हैं, तुमने क्या किया? तुमने फकत मेहनत की। तो अपनी मेहनत का रखो और हमारा हिस्सा हमें दे दो। सवाल उठता है, आपका हिस्सा आपको कैसे दें? आप तुम्हारे सामने ही नहीं है। तो कहा, मेरा हिस्सा गरीबों को दे दो। तो ये हिस्सा यानी कि जो टैक्स है, लाइसेंस टैक्स आप कह लें इसको, तो कुरान के हिसाब से इंसान इस ज़मीन की चीज़ों को यूज़ करता है, प्रोडक्शन करता है, और उस प्रोडक्शन का टैक्स है और वो अमीरों पर लागू होता है। इस्लामी रियासतें अमीरों से डायरेक्ट टैक्स लेती हैं। अमीर अपनी ज़रूरत का रखकर बाकी हिस्सा रियासत को वापस कर देते हैं। रियासत मगर इस्लामी रियासत को दे दो जो हमारी राह में खर्च करे। अब अगर अमीर नहीं देंगे, अगर तुम ये पैसे हमारी राह में खर्च नहीं करोगे और अपनी खुदी की डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है तुम ये पैसे अपने जिस्म के ख्वाहिशात और जज्बात पर खर्च कर दोगे, और जिस्म को तो मौत है, वो तो ख़त्म हो जाएगा। इसी ज़मीन से बना था, इसी में मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम हमारी राह में खर्च करोगे, अपनी खुदी को डेवलप करोगे, तो वो चीज़ जो मौत के बाद बाकी रहती है, यानी कि तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी खुदी, इसकी नशोनुमा होती जाएगी। क्योंकि इसकी नशोनुमा देने से होती है और जिस्म की नशोनुमा लेने से होती है। जन्नत की ज़िंदगी तुम्हारी खुदी को मिलेगी, तुम्हारी ज़ात को मिलेगी। तुम इसके लिए जितना ज़्यादा हमारी राह में खर्च करोगे, उतनी ही आला मकाम तुम जन्नत में पाओगे। और वो मकाम, वो ख्वाहिशात, वो खुशियाँ क्या होंगी, उस चीज़ का तसव्वुर भी तुम अभी इस जिस्म में रहते हुए नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। मुफ्ती साहब ने कुरान के आलिम होने की हैसियत के बावजूद ये बात कह दी कि कोई सलूशन नहीं बचा। इस वजह से मुझे ये वीलॉग करना पड़ा ताकि हम समझ सकें कि अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए क्या सलूशन रखा हुआ है। शुक्रिया।